السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، گزشتہ کافی دنوں سے مدرسے کے کام کے سلسلے میں باہر سفر ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ جو سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہے یہ رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، طلاق کے بارے میں مجھ کو بہت زیادہ وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ میری زبان سے شاید طلاق کے الفاظ نکل گئے ہوں۔ اس طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ میں زبان سے کچھ کہتا تو نہیں ہوں، بس دماغ میں یہ الفاظ جاری رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ تو کیا ان خیالات اور وسوسوں کی وجہ سے اپنی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، چاہے طلاق کے اعتبار سے ہو یا پھر کسی بھی صورت میں اور کسی بھی مسئلے کے اعتبار سے جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، ان پر کوئی بھی پکڑ ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی حکم لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن لینے کی اور بہت زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خیالات آئیں، آپ انہیں اپنے ذہن سے جھٹک دیں، ان کو بالکل ویلیو نہ دیں، ان کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھنا بھی چھوڑ دیں کہ یہ وسوسہ آیا ہے، اب میں کیا کروں۔ کئی مرتبہ آپ کو بتلایا گیا ہے کہ جب بھی وسوسہ اور کوئی وہم اور کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو فوراً آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ جو خیال آیا ہے اس کو بالکل ذہن سے نکال دیں اور اس کے بارے میں ہی بار بار اگر آپ سوچتے رہیں تو پھر یہ خیال آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال صرف وہم اور وسوسے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، بالکل گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ عقیل صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت مجھے ہر چیز کے بارے میں حلال یا پھر حرام کے وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ وسوسے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی حکم لاگو ہوتا نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کو بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اوتھنٹک طور پر، چاہے کسی کے بتلانے کی وجہ سے یا پھر خود آپ کی تحقیق اور آپ کی ریسرچ کی وجہ سے کسی چیز کے حرام ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ یوں ہی کسی بھی چیز کے بارے میں حلال تصور کر لیا جائے یا پھر کسی بھی چیز کو حرام سمجھ لیا جائے، یہ شریعت اور دین کا تقاضا نہیں ہے۔ جو چیز واقعتاً حرام ہے وہی حرام ہوگی اور جو چیز واقعتاً حلال ہے وہ چیز حلال ہی رہے گی۔ صرف وسوسے اور وہم کی وجہ سے آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ پیشاب کرتے ہیں، پھر بھی شک ہوتا ہے کہ پیشاب کے ڈراپس نکل گئے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو سب سے پہلی کوشش آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ واش روم جائیں پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے تو بالکل اطمینان سے فارغ ہو جائیں۔ جب آپ کے دل میں پختہ یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کی نلی میں کوئی بھی قطرہ نہیں ہے تو اس کے بعد استنجا کریں۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشاب کی نلی میں ابھی بھی کچھ قطرہ باقی ہے تو پھر جو استبرا ہوتا ہے وہ استبرا کا عمل کر لیں۔ استبرا ہوتا یہ ہے کہ ذرا آپ کھنکار لیں، کھانسی کر لیں یا پھر جس جگہ آپ پیشاب سے فارغ ہو رہے ہیں ایک آدھ مرتبہ کھڑے ہو جائے، بیٹھ جائے یا پھر اپنا جو بایاں ہاتھ ہے بائیں طرف تھوڑا سا زور لگا لے، تھوڑا سا ٹیک لگا لے، اس کی وجہ سے جو پیشاب کے قطرے وغیرہ نالی میں اٹکے ہیں وہ اچھی طرح نکل جائیں گے۔ جب یقین ہو گیا کہ اب پیشاب کا کوئی بھی قطرہ اندر نہیں ہے اس کے بعد آپ استنجا کریں۔ استنجا کرنے کے بعد جب باہر آ جائے تو پھر کوئی بھی شک، کوئی بھی وہم اور کوئی بھی وسوسہ آپ کو ڈراپس کے سلسلے میں آئے تو اس کی طرف بالکل دھیان اور توجہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، جب حقیقی طور پر وہ کیسے ہوگا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقی طور پر پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، یہاں پر وسوسہ اور وہم ہوتا نہیں ہے۔ جب حقیقی طور پر پیشاب اور اس کا قطرہ نکلے تب کہیں جا کر کے ناپاکی کا حکم ہوگا۔ اگر آپ کے بدن پر یا کپڑے پر لگ جاتا ہے تو 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت پہ دھونا واجب ہوتا ہے، اور 1 درہم سے اگر کم ہے اور آپ کو وہ جگہ پتہ نہیں ہے یا پھر دھونے کا موقع آپ کو ملا نہیں ہے، اسی کے ساتھ آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے۔
اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری امی نے مجھے کہا کہ اس رمضان کے مہینے میں پورے ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو میں نے 23 سپاروں تک قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اس کے بعد مجھ کو جو منتھلی جو کورس ہوتا ہے خواتین کے لیے، جو عارضہ ہوتا ہے، حیض کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کنڈیشن کی وجہ سے جو اگلے کچھ پارے تھے وہ میری والدہ نے مکمل کیے ہیں۔ اب مجھ کو سوال یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں، جو سجدے والی جو آیتیں ہیں، 14 جو آیتیں ہیں جن میں سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، تو کیا تمام آیتوں کے سجدے میرے ذمہ ہوگی یا پھر میری والدین کے ذمہ ہوں گی؟ دیکھیے، جتنے سجدوں کی آیتوں کی تلاوت آپ نے کی ہے اتنے سجدے آپ کے ذمہ ہے، اور جتنی تلاوت آپ کی والدہ نے کی ہے اتنی آیتوں کے بارے میں جو سجدہ ہے ان کے ذمہ ہوگا۔ تو جتنی آیتوں کی تلاوت آپ نے کی ہے ظاہر بات ہے وہ آپ کے ذمہ ہوگی، پورے ایک پرسن کے اوپر نہیں ہوگی۔ اگلا سوال صاحبہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ میرے ابو گزر چکے ہیں اور میں اس رمضان میں 2 دن پہلے قرآن شریف شروع کی ہوں، اس نیت سے کہ رمضان میں قرآن کریم ختم کروں گی اور اپنے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچاؤں گی، لیکن ابھی رمضان کافی گزر چکا ہے، میرے 8 پارے ہی ہوئے ہیں، پورا قرآن کریم ختم ہونا شاید اس رمضان میں ممکن نہیں ہے، تو کیا جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا ثواب میرے والد کو پہنچے گا یا پھر سب ختم ہو جائے گا یا پھر مجھ کو گناہ ملے گا؟ جی بالکل نہیں، قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ثواب ہی ملے گا، اور جن کو آپ نے بخشا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا، چاہے آپ کا قرآن کریم مکمل ہوا ہو یا پھر مکمل نہ ہوا ہو، یہاں تک کہ اگر آپ نے ایک حرف کی بھی تلاوت کی ہے اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ تو بڑی مبارک چیز ہے کہ آپ نے کم از کم 8 پارے تو مکمل کر لیے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ مبارکبادی کے لائق ہے، آپ نے 8 پاروں کی تلاوت کی ہے، آپ قرأت جاری رکھیں، قرآن کریم پڑھتے رہیں، رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد بھی لگاتار پڑھتے رہیں، اپنے والد کے نام پر ایصال ثواب کرتے رہیں، انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے والد صاحب کو بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اگلا سوال ہے، اگر پاک کپڑے کی نمی ناپاک کپڑے کو لگ جائے یا پھر ناپاک کپڑے کی نمی پاک کپڑے کو لگ جائے تو ایسی صورت میں دونوں کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک سمجھے جائیں گے؟ دیکھیے، صرف نمی کے لگنے کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہیں دیا جاتا، وہ کپڑے جو کہ سوکھے ہوئے ہیں، اور ایک کپڑے ایسے ہیں جو گیلے ہیں، گیلے کپڑے ناپاک ہے اور جو سوکھے کپڑے ہیں وہ پاک ہے۔ اگر ناپاک کپڑوں کی نمی پاک کپڑوں پر یا پھر ناپاک چیزوں کی نمی پاک چیزوں پر محسوس ہوتی ہے تو صرف محسوس ہونے کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اتنی زیادہ نمی لگ جائے، اتنا زیادہ تر ہو جائے کہ اب وہ ناپاک چیز کے اثرات پاک چیز کے اندر آ چکے ہیں تو آف کورس وہ پاک چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر وہ چیز جو کہ ناپاک ہے وہ سوکھی تھی اور لگنے والی چیز گیلی تھی تو ایسی صورت میں بھی دیکھا جائے گا۔ اگر گیلی چیز اتنی زیادہ گیلی تھی کہ وہ ناپاک کپڑے یا ناپاک چیز پر لگ گئی، پھر وہ تر ہو کر کے اس ناپاکی کے اثرات گیلی والی چیز میں آ چکے ہیں، تب کہیں جا کر کے ناپاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال صدیقی صاحب کا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، میرا ایک سوال ہے، سردی زکام کے وقت ناک سے جو پانی اور ریزش نکلتی ہے وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ جی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر نیند کی وجہ سے وہ جو ناک کا پانی ہے وہ نکل جائے، بستر پر یا پلو پر یا بیڈ شیٹ وغیرہ پر لگ جائے تو کیا تمام چیزوں کو دھونا ضروری ہوگا؟ جی ناپاک نہیں ہوگا، ناپاکی کی وجہ سے دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ صرف یوں ہی صفائی کی خاطر وہ جو گندگی لگی ہے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے دھوتے ہیں تو ایسی صورت میں دھونے کی گنجائش ہے، ناپاک بہرحال نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک صاحب ہے،
ایسے لوگ ہیں جو کہ 100% مستحق زکوٰۃ ہے، جنہیں زکوٰۃ دینی جائز ہوتی ہے، لیکن ان کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا ایسا شخص جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن بے نمازی ہے، ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے نمازی محتاج کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ نماز کا عادی ہو، یا یہ کہ وہ نماز چھوڑنے والا اگر ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ نماز کو چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں آپ فکر مندی کے ساتھ اگر اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے یا پھر اس کی اعانت اور اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو نماز کی اہمیت دلائے، نماز کی طرف اس کو ترغیب دلائے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے خیر خواہانہ جملے کی وجہ سے یا اس کے ساتھ بہتر کام کرنے کی وجہ سے وہ شخص نمازی بن جائے۔ بہرحال اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سخت بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے روزے کا فدیہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، صرف بیماری کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا ہے اور فدیہ لازم نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ شخص جو بیمار ہے وہ اس کنڈیشن میں بیمار ہے کہ اب آگے کہیں پر بھی جا کر وہ صحت مند ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس طرح جان لیوا بیماری لگ گئی ہے کہ اب وہ اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف پرواز کر جائے گا۔ تو ایسا بیمار اس آدمی کے لیے اب روزے معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اب یہ فدیہ ادا کرے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ جوان ہے، اب اس کو بیماری لگ چکی ہے لیکن اس کے بارے میں قوی امید ہے کہ یہ شخص آئندہ چل کر سال بھر میں، 2 سال میں یا پھر 2-5 مہینوں کے اندر صحت مند ہو جائے گا، تو پھر ایسے شخص کے ذمے سے فی الحال روزے ساقط ہوں گے، لیکن صحت مند ہونے کے بعد روزوں کی قضا کرنی اس کے لیے ضروری ہوگی۔ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے 1 صدقہ فطر کے برابر، یعنی 1.25 کلو کی ہوں یا پھر اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی وہ قیمت ادا کرنے سے روزے کا فدیہ ادا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر منہ کے اندر خون نکل گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزہ باقی رہے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چاہے آپ کے دانت سے یا زبان سے یا پھر اندر جو جبڑا وغیرہ ہوتا ہے وہاں سے خون نکل جائے، کٹنے کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے، تو خون نکلے تو اگر وہ خون تھوک پر غالب ہو، خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، تو ایسی صورت میں اگر روزے دار نے اس کو نگل لیا ہے تو نگلنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہوگا، اور اگر خون غالب ہے، خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے اور اس کو اس نے تھوک دیا ہے تو تھوکنے کی وجہ سے روزہ بہرحال ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو اور سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔